شام کا وقت تھا۔ میں دریائے نیلم کے کنارے کھڑی تھی۔ اس وقت دریا کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا نیلا بہتا ہوا پانی اور پھر اس کے کنارے لگے ہوئے خوبصورت پھول منظر کو بہت ہی خوبصورت بنا رہے تھے۔ چند لمحے تو میں یوں ہی کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی۔ مجھے یہ قدرتی مناظر شروع سے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ جس نے اس قدر سرسبز و شاداب علاقے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا۔ میں اسی دریا کے کنارے سے پھول توڑ کر لے کر جاتی تھی اور پھر ان کے گجرے بنا کر بیچتی تھی، جس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ میرے والد کا 3 سال پہلے سے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ والد کے بعد گھر کی ذمہ داری ماں نے اٹھائی، لیکن پھر ماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی اور اب گھر کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں اکیلی بہن تھی، جبکہ میرے 4 چھوٹے بھائی تھے۔ وہ چاروں مجھ سے کافی چھوٹے تھے، اسی لیے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی امی اکثر انہیں یہ کہتی رہتی تھیں کہ کوئی تو کام کر لو جس سے تم اپنی بہن کی تھوڑی سی مدد کر سکو۔ تب امی کی بات سن کر میں انہیں منع کر دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی باقی بچوں کی طرح مزدوری کرنے لگیں۔ چونکہ میں گجرے بہت ہی خوبصورت بناتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت خوبصورت تھی، لہٰذا جب سیاح اس علاقے کی طرف آتے اور میں ان کو گجرے پیش کرتی تو وہ خوشی خوشی گجرے لے لیتے تھے۔ میرے گھر کا نظام اس طریقے سے بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور میں اپنے حال سے بہت خوش تھی۔ ابھی بھی میں دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ پہلے تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کیا، کیونکہ اکثر ہی سیاح مجھے بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ وہ کہتے کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی آ کر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کے کنارے میرے علاقے کے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہوتے تھے۔ وہ لوگ علاقے میں ہم سے جیسا مرضی سلوک کریں، لیکن جب باہر کہیں ہمیں ملتے تھے تو ہماری حفاظت کرتے تھے۔ لہٰذا پہلے تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہ احساس بڑھتا گیا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر نظروں کی تپش تھی کہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر دور جھاڑیوں پر پڑی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان جھاڑیوں کے اندر گیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے جاتی، مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری بچپن کی دوست کھڑی تھی اور فکر مندی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بانو، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہی سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ تم شام کے اس وقت اس سنسان علاقے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس علاقے میں کتنے جانور ہوتے ہیں؟ اگر تم کسی ایک کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اور جس جنگل میں تم جا رہی تھی، یہ جنگل اس علاقے کا سب سے خطرناک جنگل ہے۔ جو بھی یہاں پر جاتا ہے وہ کبھی بھی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ مجھے واقعی اس علاقے کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میرا کام تو صرف دریا کے کنارے آ کر پھول توڑنا تھا۔ پھول توڑ کر میں فوراً ہی گھر لوٹ جاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی آگے پیچھے جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ آج نہ جانے مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا کہ میں بغیر سوچے سمجھے ہی اس طرف بھاگ آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ واقعی مجھے اندازہ نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ابھی میں تھوڑا سا آگے ہی بڑھی تھی کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جنگل میں مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری دوست پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی زیادہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہو؟ میں نے خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے اس جنگل کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ شاید میری دوست میری حالت کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے مجھے کہنے لگی کہ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ساتھ میں گھر واپس آ گئی، لیکن گھر جا کر بھی میں انہی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہوں۔ میں اپنی آنکھیں بند کرتی تب بھی مجھے وہ نگاہیں یاد آتیں، اور آنکھیں کھولتی تو تب بھی میرے دماغ میں وہی سب کچھ چل رہا ہوتا۔
مجھے وہاں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ہی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ پہلے ہی میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اب تو میرا غصے سے خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گی۔ میرے گھر کے باقی تمام لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے، صرف میں ہی تھی جو جاگ رہی تھی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ظالم بھی تھا۔ اس کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ انہی دروازوں کے سامنے جاتا ہے جہاں سے اسے اپنا قرض واپس لینا ہو یا پھر جہاں کی لڑکی اسے پسند آ گئی ہو۔ ہم نے اس کا قرضہ نہیں لیا ہوا تھا، اور اگر دوسری بات تھی تو اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکی۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اچھا تو تم ہو وہ حسین و جمیل لڑکی جس کے قصے میں ایک لمبے عرصے سے سنتا آ رہا ہوں۔ واقعی وہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، تم دیکھنے میں جنت کی اتری ہوئی حور لگتی ہو۔ رات کے اس پہر ایک اجنبی کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں بھی بستی میں ان عام لوگوں کی طرح ہی تھی جو اس سردار پر انحصار کرتے تھے۔ دراصل ہمارے علاقے کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ ساری اس سردار کے نام تھیں، اور ان زمینوں پر جتنے بھی گھر بنے ہوئے تھے وہ بھی اسی کے قبضے میں آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس علاقے میں جو کچھ چاہتا کر لیتا تھا اور کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس سے چھپا کر رکھتے تھے۔ خیر میرا تو کبھی اس سے پالا ہی نہیں پڑا تھا، اسی وجہ سے میں پرسکون تھی کہ وہ میرے بارے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے چیلے بھی ہیں جو اس علاقے میں موجود ہیں۔ وہ چیلے جب بھی علاقے کی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے تو خبر لے کر سردار کے پاس پہنچ جاتے، اور پھر سردار اس بات کی تائید کرنے کے لیے خود اس لڑکی کے گھر جاتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو گھر سے اٹھوا بھی لیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھر جا کر لڑکی سے نکاح کر لیتا تھا اور پھر 1 مہینے اسے اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ ساری باتیں مجھے اپنی دوست سے ہی معلوم ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو میں اپنی دلہن بناؤں گا اور ایک لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھوں گا۔ تمہارا حسن دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 10 سالوں تک ماند نہیں پڑے گا۔ وہ بغیر کسی خوف کے مجھ سے براہ راست شادی کی بات کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ وہ کر بھی سکتا تھا کیونکہ وہ اس علاقے کا سردار تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک ہی میری امی وہاں پر آ گئیں۔ سردار کو سامنے دیکھ کر ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ سردار نے امی کو نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ کے پاس میری امانت ہے، بہت جلد میں اپنی امانت کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی مجھے سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں جانا اور نہ ہی اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ بہت ظالم انسان ہے، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہاری شادی کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کر جاؤں گی۔ مجھے پتا تھا کہ امی مجھے تسلی دے رہی ہیں، جب وقت آئے گا تب امی بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ پوری رات میں خوف کی وجہ سے سو نہیں سکی۔ اب مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ سردار آ جائے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری نظروں کے سامنے اپنے محبوب کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس سے میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گی۔ وہ ان دنوں وادی سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے بتاؤں گی کہ میں اب اس کی امانت نہیں رہی بلکہ کسی اور نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ 3 دن اس واقعے کو گزر گئے۔ اس دوران میں دریا پر بھی نہیں جا سکی تھی، لیکن ایک بہت ہی عجیب بات ہو رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب بھی میں سو کر اٹھتی تھی میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کرتا تھا، دریا کنارے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید یہ آواز میں خواب میں سنتی ہوں، لیکن ایک روز اپنے پورے ہوش و حواس میں جب میں نے اس آواز کو سنا تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ پہلے میری زندگی میں بہت ہی زیادہ مسائل تھے، اب ایک نیا مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے امی سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ امی میرے لیے مزید پریشان ہو جائیں گی۔
میں امی کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، ویسے بھی وہ ان دنوں صرف میرے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی اور اکثر تو وہ مجھے روتی ہوئی بھی دکھائی دیتی تھی۔ میرا گھر جو پہلے خوشیوں کا ایک ٹھکانہ تھا، اب وہاں پر غم کے بادل چھائے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر پر اب ایک شیطان کا سایہ ہو چکا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی محلے کی ایک عورت تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی جلدی میں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ سردار نے تجھ پر نظر کرم کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور اسے کہا کہ خالہ خدا کا خوف کرو، وہ نظر کرم نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ اس نے مجھے جہنم میں دھکیلنے کا انتظام کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہائے ہائے کرنے لگی اور کہنے لگی، ارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگ اسے اپنی بیٹیاں دینے کے لیے ترستے ہیں۔ میں نے خالہ کو کہا کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دولت کے لالچی ہوتے ہیں اور جن کا مقصد صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں اس طرح کے درندوں سے بیاہ دیتے ہیں۔ یہ زبان جو میرے آگے چل رہی ہے، اسے بھولے سے بھی اس سردار کے آگے نہیں چلانا، ورنہ وہ جتنا دل کا اچھا ہے اتنا ہی غصے کا تیز ہے۔ اگر اسے تمہاری کوئی بھی بات بری لگی تو وہ تمہارا حشر نشر کر دے گا۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی کہ اسے سردار نے ہی بھیجا ہے، دراصل سردار چاہتا ہے کہ تو اس سے ملنے کے لیے حویلی آئے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں چل کر سردار کی حویلی میں جاؤں، جبکہ مجھے سردار کے ارادوں کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ کیا پتا کہ وہ اس بہانے سے میری عزت خراب کر دے۔ بیٹا میرا کام صرف تجھے بتانا تھا، باقی تیری مرضی ہے، جو مرضی کر۔ یہ کہہ کر وہ عورت گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس مصیبت سے کیسے باہر نکلوں۔ کل تک تو وہ سردار خود چل کر میرے گھر آیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ میرے گھر آئے گا اور مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن آج وہ مجھے اپنی حویلی میں بلا رہا تھا۔ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے تو یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا اور مجھے استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب اچانک ہی امی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے بتایا کہ محلے کی ایک عورت سے انہوں نے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، اب وہ عورت پیسے واپس مانگ رہی ہے، لیکن ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے جو وہ اس عورت کو دے سکیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراصل ان دنوں میں پھول توڑنا بالکل بھول چکی تھی اور نہ ہی ان دنوں میں نے گجرے بنا کر بیچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں دوبارہ سے فاقے کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی دریا کنارے جاؤں گی اور پھول توڑ کر لاؤں گی۔ میری بات سن کر امی نے فکر مندی کا اظہار کیا اور کہنے لگیں، تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سردار کے آدمی تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہا کہ اگر سردار نے یہ سب کچھ کرنا ہوا تو گھر پر آ کر بھی کر لے گا، اب تو وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں اب یوں ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو یوں روک سکتی ہوں۔ اب کہ امی میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ اب مجھے وہ نہیں روک رہی تھی، اور کیسے روکتی، ان کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ میرے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی کام کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے پھولوں کی ٹوکری اٹھائی اور دریا کنارے جا کر پھول چننے لگی۔ ابھی مجھے پھول چنتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہی کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، میں تمہارا 2 ہفتوں سے انتظار کر رہا ہوں، تم نے مجھے بہت صبر کروایا ہے، اب اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری گردن پر ہلکا سا دباؤ ڈالا ہو، اور مجھے اپنے کانوں کے قریب کسی کی سانسوں کی تپش کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میں اس سب کو اپنا وہم نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں اپنی ساری حصوں کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ کون ہے وہاں پر؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ اب دوبارہ سے جہاں تک خاموشی چھا چکی تھی، میں جواب کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے والے کا دل نہ چاہ رہا ہو۔
میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ فی الحال تو تمہیں دیکھنا اور تمہارا دیدار کرنا ضروری ہے۔ بس خاموشی سے ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہو اور مجھے اپنے آپ کو دیکھ لینے دو۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنے دنوں کا ترسا ہوا ہوں۔ مجھے بس کچھ ہی دنوں کا وقت دے دو، اس کے بعد میں خود ہی تمہارے پاس آ جایا کروں گا اور خود ہی تمہارا دیدار کر لیا کروں گا، کیونکہ تم سے تو مجھے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ اندیکھا وجود باتیں کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرا دل خوف سے کانپتا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے اس بارے میں سوال کر سکوں۔ میں نے پھولوں کی ٹوکری تیزی سے وہاں پر پھینکی اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے پیچھے مجھے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی، لیکن میں نے اب اس آواز کی طرف غور نہیں کیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو میری سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ مجھے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر امی مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں امی کو کوئی جواب دیتی، امی خوشی سے چیخ اٹھیں اور جلدی سے میرے کپڑوں کی جیب میں سے پیسے نکالنے لگیں۔ وہ ہزار کے نہ جانے کتنے زیادہ نوٹ تھے۔ اتنے زیادہ پیسوں کو دیکھ کر میں خود ہی حیران رہ گئی۔ امی کبھی پیسوں کی طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف دیکھتی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لائی؟ امی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے وہ دریا کا منظر گھوم رہا تھا اور میرے کانوں میں صرف اور صرف اس لڑکے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک ہی میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تب امی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی کو روتا دیکھ کر مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی۔ امی نے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے جو خوشخبری سنائی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ دراصل سردار نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کی دشمنی سردار کے ساتھ ہوگی۔ سردار کی اس بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ کل تک تو وہ مجھے حویلی میں بلا رہا تھا، لیکن آج وہ اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا تھا کہ سب لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد میں ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ چونکہ سارا دن میں سوتی رہی تھی، اس وجہ سے رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود میں ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ مجھے صحن میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، میرے پاس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اس قدر بے چین مت کرو، ورنہ اگر میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تم میری شدتوں کو سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ باتیں سن کر میرے گال شرم سے لال ہو گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف جانے لگی جہاں سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر گئی تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان کھڑا تھا۔ میرا محبوب میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ اس دوران میں آواز کو بھی بالکل بھول چکی تھی۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ مجھے اس وقت ندی کے کنارے جانا تھا اور اس اندیکھے وجود سے پوچھنا تھا کہ وہ آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ارسلان بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ تم رات کے اس پہر کہاں جا رہی تھی؟ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے فکر مندی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ رات کے اس پہر باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی آج کل علاقے کی لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں۔ میں نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، کیسے غائب ہو رہی ہیں؟
پھر اس نے مجھے بتایا کہ کچھ چینی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہ لڑکیوں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ چین لے کر جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکیوں کے والدین کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ انہیں اغوا کر رہے ہیں۔ ایسے میں تمہارا رات کے وقت باہر نکلنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہمارے علاقے کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، لیکن سردار کو تو اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی عیاشیوں میں ہی لگا ہوا تھا۔ جب میں نے ارسلان کو کہا کہ تمہیں سردار سے بات کرنی چاہیے تو میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تنزیہ ہنس رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ سردار سے بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سردار خود ہی اس کام میں ملوث ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے کب اتنا زیادہ وقت گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کو الوداع کر کے میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تب دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی گونجی، بے وفا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر اپنے دائیں جانب دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ میں بے وفا نہیں ہوں، لیکن اب دوسری جانب سے مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لقب سن کر رونا آ گیا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے مجھے کسی نے بھی اس لفظ سے نہیں پکارا تھا۔ مجھے یہ لفظ شروع سے ہی بہت زہر لگتا تھا۔ اچانک ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دریا کے کنارے بڑھنے لگی۔ میں حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ میں دریا کے کنارے پہنچ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، یوں چھپ کر وار کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں بولے چلے جا رہی تھی، لیکن چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دور جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جس نے ماحول کو دہشت ناک بنایا ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں وہاں پر چلاتی رہی، لیکن جب مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا تو میں مایوس ہو کر وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اچانک ہی میری نظر ایک جانور پر پڑی۔ میں اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ یہ کوئی بھیڑیا ہے یا پھر کوئی اور جانور ہے۔ چونکہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اس وجہ سے وہ مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری توجہ جلد ہی اس کی طرف سے ہٹ گئی جب میں نے دائیں جانب سے ایک گھوڑے کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی پیارا سفید رنگ کا گھوڑا تھا۔ اس کا وجود رات کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے قریب آ کر وہ رک گیا اور اس نے اپنا سر میرے قدموں میں جھکا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا غلام ہو اور میں اس کی ملکہ ہوں۔ یہ دیکھ کر ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ فی الحال میں یہ بھول گئی تھی کہ رات کے اس پہر ایک گھوڑے کا نمودار ہو جانا اور پھر آ کر قدموں میں بیٹھ جانا نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ چند لمحے تو میں اسی احساس میں رہی کہ یہ میرا گھوڑا ہے اور میں اس کی ملکہ ہوں۔ یہ تمام احساسات اس وقت ختم ہوئے جب وہ گھوڑا اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کو اچانک غائب ہوتا دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی جہاں پر اس وقت ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو احساس تھا وہ احساس ختم ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ اپنے پیچھے مجھے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی میری اس حالت پر ہنسا ہو۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اور صرف اب اپنے گھر پہنچنا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی میری ماں کھڑی تھی۔ اپنی ماں کو اس وقت جاگتا دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ رات کے اس پہر تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ میں نے تمہارے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے انہیں وہی بات بتائی جو کہ ارسلان کو بتائی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، چہل قدمی کرنے کے لیے باہر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے امی سے بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی کیفیت ایک دم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے اس جن ذات سے خوف آ رہا تھا، لیکن اب اچانک ہی میرے دل میں اس کے لیے نرم گرم جذبات پیدا ہو گئے تھے، اور میرے دل سے اچانک ہی ارسلان کا خیال نکل گیا تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہتی کہ میرے دل میں ارسلان کے لیے جذبات ختم ہو گئے تھے تو اس میں بھی کچھ غلط نہ ہوتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس گھوڑے کو ہاتھ لگانے کے بعد ہوا ہے۔ کافی دیر تک میں اس گھوڑے کے بارے میں سوچتی رہی۔
اس کے بعد میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ ایک عجیب سے شور کی آواز پر کھلی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو امی خوشی سے چلا رہی تھی، جبکہ چارپائی پر پیسوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ ڈھیر دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے امی کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ انہیں جلدی سے یہاں سے اٹھائیں، ورنہ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر امی نے بھی تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو انہیں جلدی سے کمرے میں لے کر چلو۔ میں امی کے ساتھ وہ پیسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ دراصل جس دن سے میری اس اندیکھے وجود سے بات چیت شروع ہوئی تھی، اس دن سے ہی میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ اب اکثر ہی امی کو مختلف جگہوں سے پیسے ملتے تھے، اور آج اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر امی خوشی سے کھل اٹھی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ لگ رہا ہے جیسے کوئی نیک انسان ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، جو فی الحال ہمیں پیسے تو دے رہا ہے، لیکن بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے ہمیں اس بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ وجود کوئی اچھی چیز ہی مجھ سے مانگے، اور کوئی ایسی چیز مانگے جو میں اسے دینے کے قابل ہوں۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو میں اسے دے سکتی ہوں۔ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں جو میں اس جن ذات کے حوالے کر سکتی۔ لہٰذا میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بارے میں زیادہ سوچنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہوگا تو وہی جو وہ جن ذات چاہے گا، لہٰذا خود کو پریشان کرنا بھی فضول ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ 4 دن گزر چکے تھے، لیکن اس دوران مجھے اس جن ذات کی کوئی بھی سرگوشی سنائی نہیں دی تھی۔ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا، جبکہ پہلے تو جب بھی میں فارغ بیٹھی ہوتی مجھے اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ میں جب بھی سو کر اٹھتی تو وہ مجھے کوئی پیارا سا جملہ کہہ دیتا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اب جن ذات کی یہ مکمل خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے لگی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی اپنے صحن میں بیٹھی باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ میں اسی جگہ پر جاؤں جہاں پر میں نے اس جن ذات کو دیکھا تھا۔ میرے قدم خود بخود ہی باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ امی نے جب مجھے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے پھولوں کی ٹوکری مجھے پکڑائی اور مجھے کہنے لگیں کہ سردار کی بیٹی نے گجروں کی فرمائش کی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے پھول توڑ کر لے آؤ، گجرے میں بنا دوں گی۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے وہاں پر جانے کا بہانہ بھی مل گیا تھا، لہٰذا اب وہ جن ذات یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں صرف اور صرف اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس دریا کے کنارے کھڑی تھی، لیکن وہاں پر ایک عجیب سی بے سکونی پھیلی ہوئی تھی۔ دریا کا پانی بھی تیزی سے باہر نکل رہا تھا۔ دراصل پچھلے دنوں بارشیں کچھ زیادہ ہی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے دریا کافی زیادہ بھر گیا تھا۔ اس دوران دریا کے کنارے جانا محفوظ نہیں تھا، لیکن چونکہ سردار کی بیٹی کی فرمائش تھی اور وہ فرمائش پوری کرنا ہم پر لازم تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اس دریا کے کنارے جا کر پھول توڑنے لگی۔ اچانک ہی پانی کی ایک تیز لہر آئی اور مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ میں پانی میں بار بار ڈبکیاں کھا رہی تھی اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ پانی مجھے اپنے ساتھ بہاتا نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی نے مجھے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ میں زور سے زمین پر جا کر گری اور کھانسنے لگی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت گھڑ سوار کھڑا تھا۔ گھوڑے کو دیکھ کر تو میں پہچان گئی کہ یہ وہی گھوڑا تھا جو میں نے اس رات دیکھا تھا، لیکن گھڑ سوار کو دیکھ کر میں اندازہ نہیں لگا پائی۔ بہت سارا پانی میرے اندر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی وہ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا اور میری طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر وہ میرے قریب بیٹھا رہا اور میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔
چند لمحوں بعد میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور اتنے عرصے سے میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم پہلے میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ ایک ہی سانس میں میں نے اس سے ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی پھیکی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں ایک جن ذات ہوں اور میں ایک بے وفا کو چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ مجھے ہی بے وفا کہہ رہا ہے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں بے وفا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہے۔ جہاں تک میرے پہلے محبوب کی بات ہے تو میں اس سے تم سے آنے سے پہلے محبت کرتی تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے اور میرے ذہن میں بھی صرف تمہارا ہی خیال رہتا ہے۔ نہ جانے تم نے مجھ پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ نہ صرف میرے دل سے تمہارا خوف ختم ہو گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں تمہارے لیے محبت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر اس نے پیار سے میرے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں اور مجھے کہنے لگا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو دو دلوں کا ملاپ ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم اتنے عرصے مجھ سے دور کیوں رہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا صرف میں ہی ہوں جو تمہارے پیچھے پاگل ہوں یا تمہیں بھی میری ذات سے کوئی دلچسپی ہے۔ واقعی میں اس کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی اور میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس دوران اس کا گھوڑا بھی میرے قریب ہی موجود رہا۔ وہ بار بار میرے قدموں میں سر جھکا دیتا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں اس جنذات سے پوچھنے لگی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری بات سن کر جنذات نے مجھے بتایا کہ یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ میرا گھوڑا اسی طرح سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ حرکت وہ صرف دو لوگوں کے سامنے ہی کرتا ہے، ان میں سے ایک میں ہوں اور دوسری تم ہو۔ اس کے بعد میں پیار سے گھوڑے کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ گھوڑا بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھا اور کسی بھی انسان کو پہلی ہی نظر میں اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں پر کچھ لوگ آ رہے ہوں۔ میں نے اس جنذات کی طرف دیکھا لیکن وہ جنذات وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کو اچانک وہاں سے غائب ہوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اسے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کم از کم اسے جانے سے پہلے مجھے بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں کیا ہی کر سکتی تھی، اس لیے اپنے گھر خاموشی سے چلی آئی۔ مگر اب میرا دل پرسکون ہو چکا تھا، بے چینی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ محبت کا اظہار مکمل ہو چکا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو ارسلان پہلے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب امی نے مجھے بتایا کہ وہ میرا رشتہ لے کر آیا ہے تب میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے امی کو کہا کہ میں ارسلان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر امی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تم تو اس شخص سے محبت کرتی تھی، پھر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں پہلے اس سے محبت کرتی تھی لیکن اب میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میری بات سن کر امی کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے ان سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں ایک معصوم لڑکے کے دل کے ساتھ کھیلنے دوں گی؟ مجھے پتا ہے کہ تم نے اسے 5 سالوں سے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب جب وہ عزت کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر آیا ہے تو تم یہ ڈرامے لگا رہی ہو۔ میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گی اور میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر رہی ہوں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ لیکن امی پر تو نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود بھی امی نے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس دوران میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جنذات مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کوئی پیغام بھجوا رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایک دم سے کہاں پر چلا گیا تھا، اس کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ میری پریشانی تھی کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ہی ایک دن ارسلان میرے گھر پر آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میرے دل میں نفرت بھر گئی۔ کبھی ایک وقت تھا
جب اس کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتی تھی اور میرے دل کو سکون ملتا تھا، لیکن آج مجھے اس سے اتنی زیادہ نفرت ہو چکی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی، اور اس نفرت کی وجہ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی، لیکن میں نے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کیا اور اس کے قریب سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے باوجود بھی وہ بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور مجھے کہنے لگا، تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم پر اپنی جان دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے بے رخی دکھا رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس سب میں میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب میں ارسلان کو کیا بتاتی کہ اس کی طرف سے میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی بھی تکلیف، اس کی کوئی بھی خوشی میرے دل پر اثر نہیں کرتی، اور نہ ہی مجھے اب اس کی پرواہ رہی ہے۔ یہ تمام باتیں میں صرف اپنے دل میں کہہ سکی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ معاملہ میں اس جن ذات پر چھوڑوں گی، کیونکہ ایک وہی تھا جو مجھے اس سب سے نکال سکتا تھا۔ جیسے پہلے اس نے سردار سے میری جان بچائی تھی، مجھے یقین تھا کہ بالکل اسی طرح وہ ارسلان سے بھی میری جان چھڑوا دے گا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے عشق کرتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ساری زندگی کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ جائے گا، اور میں ساری زندگی اسی دکھ میں گزار دوں گی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اب اس جنزاد کی واپسی مجھے مشکل ہی لگ رہی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں لگنے لگتا تھا جیسے وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی میری نظر گھوڑے پر پڑی جو اس وقت میرے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ یہ گھوڑا میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، یہ اسی جنزاد کا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ جنزاد بھی یہیں آس پاس ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میری امید یقین میں بدل گئی جب وہ جنزاد میرے پاس آیا، لیکن اب اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ کافی زخمی لگ رہا تھا، اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اس قدر تکلیف میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بہت ہی بے بس لگ رہا تھا۔ اس کو ہاتھ جوڑتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے کہا کہ میری پریشانی میں اضافہ مت کرو، بلکہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس قدر بری حالت میں کیوں ہو؟ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب اس دن وہ میرے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا تب کچھ لوگ وہاں پر آ گئے تھے۔ وہ لوگ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ وہ جادوگر تھے اور جنوں کو قید کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مختلف دریاؤں کے کناروں پر جاتے تھے اور وہاں سے مختلف پریوں کو اور جنوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے مختلف کام کرواتے تھے۔ لہٰذا اس دن انہوں نے اس جنزاد کو دیکھ لیا اور پھر اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں جنزاد نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور کافی زخمی ہو گیا، لیکن وہ ان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جنزاد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اپنی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی۔ میری معذرت سن کر وہ بولا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تم سے صرف اور صرف ایک اجازت چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کس چیز کی اجازت مانگنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا کہ کسی نے مجھ سے میری پوری کائنات مانگ لی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک وہ یہاں پر رہے گا تب تک اس کی زندگی کو خطرہ رہے گا، جبکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور اس نے اپنے قبیلے کو سنبھالنا ہے۔ میرا کیا ہوگا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ میں نے اس سے دوبارہ یہی سوال کیا کہ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں تم سے عشق کرنے لگی ہوں اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ یہ سب صرف باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے بھول جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی، وہ سرخ رنگ کی تھی، اور مجھے کہنے لگا کہ میں صرف آخری بار تم سے ملنے کے لیے آیا تھا
اور میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ میرے چہرے کی مسکراہٹ بھی لے گیا اور میری زندگی کی خوشیاں بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، کیونکہ اس جن ذات کے جانے کے بعد میں کبھی بھی اپنی زندگی میں مسکرا نہیں سکی اور نہ ہی کبھی میں اپنی زندگی میں خوش ہو سکی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری شادی ارسلان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں بظاہر ارسلان کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا دل کٹتا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو میں نے ارسلان کو بہت تکلیف دی تھی، کیونکہ میرا رویہ بہت برا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ارسلان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا مجھے کم از کم اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ارسلان کا خیال رکھنے لگی اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی انداز میں پیش آنے لگی جیسے پہلے پیش آتی تھی، لیکن یہ سب کچھ میں مرے ہوئے دل کے ساتھ کر رہی تھی۔